السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ نون لیگ اور جے یو آئی کا پیپلز پارٹی پر غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور دن بدن یہ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو پی ڈی ایم کے اندر ایک رفٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ ابھی تک اس کو برج نہیں کیا جا سکا۔ آلدو کہ اس پر کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی بریک تھرو نہیں مل سکا۔ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت کل ایک اجلاس بھی ہوا ہے نون لیگ کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر میں، اور نواز شریف صاحب لندن سے ویڈیو لنک میں موجود تھے، مریم نواز صاحبہ ادھر لاہور سے ویڈیو لنک میں موجود تھیں، حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھے اور دیگر قائدین بھی موجود تھے اس اجلاس میں۔ اس اجلاس کے اندر جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے، اس کے اوپر بڑا تفصیل سے غور کیا گیا، ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تجویز آئی ہے پنجاب کے اندر ان ہاؤس چینج کی، اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی بات کی گئی۔ نون لیگ کے اکابرین کا اس میں ایک سپلٹ قسم کا موقف سامنے آیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کے اس جو ان ہاؤس چینج کی تجویز ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ایک حلقے کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں اس پر غور نہیں کرنا چاہیے جب تک پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر سینٹ کے حوالے سے جو باپ کی حمایت لینے والا معاملہ ہے اس پر اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتی، اس وقت تک تو کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور اس میں طے پائی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر رابطہ کرتی ہے اس حوالے سے تو اس کے رابطے کا جواب بھی دینا چاہیے، اور اگر پیپلز پارٹی ان 25 یا 30 اراکین اسمبلی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتی ہے کہ وہ کون سے ہیں پی ٹی آئی کے اراکین جو حسن مرتضیٰ کے ساتھ، جو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو یہ ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ یار اللہ کا واسطہ کچھ کرو، اللہ کا واسطہ کچھ کرو، تو وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر وہ ہم سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اجلاس کے اندر جو پیپلز پارٹی کا جو 6 مارچ سے لے کر اب تک کا جو رویہ تھا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور غور کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب آگے کیسے بڑھنا چاہیے۔ اس پر نواز شریف صاحب نے یہ ضرور کہا ہے اپنے پارٹی رہنماؤں کو، کیونکہ وہ خاصے گرم تھے پیپلز پارٹی کے جو رویہ تھا، تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یار پہلے تو ان کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کا آؤٹ کمز کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کو اگلا لاہ عمل بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے پارٹی قائدین کو اس بات کی ہدایت ضرور کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ سخت رویہ ابھی اختیار نہ کریں، کچھ ایسا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کا جو انتخاب کا معاملہ ہے، اس پر جو آپ کے ریزرویشنز ہیں وہ آپ بھرپور طریقے سے میڈیا پر بھی بات کریں، اور اپنا جو بھی ہے رد عمل وہ آپ دیں، لیکن اوورآل معاملات کو فی الحال اس لیول پر نہ لے کے جائیں جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو سکتا ہے کل کو سیاست ہے، کچھ سیاسی ڈیولپمنٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ ہاتھ بھی ملانا پڑ جائے، تو کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ضرور رکھنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ سیاست ہے، سیاست کے اندر کل کے دشمن آج کے دوست بھی بن جاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے، یہ میک اینڈ بریک کے پروسیجر سے گزرتا ہی رہا ہے، اور ہمیشہ سے گزرتا رہا ہے۔ کبھی تعلقات ٹوٹتے ہیں، پھر بحال ہو جاتے ہیں، پھر تعلقات ٹوٹتے ہیں، پھر بحال ہو جاتے ہیں۔ کوئی دوسروں نے ایک دوسرے کی کوئی زمین جائیداد پہ تو قبضہ نہیں نہ کیا ہوا، یہ تو سیاسی مفادات کی لڑائی ہے، سیاسی تعلق کی لڑائی ہے، سیاست کے اندر اپنی اپنی اچیومنٹس کی لڑائی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس لڑائی کے اندر جو اخلاقیات ہیں اور جو اصول ہیں، کم از کم اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی سے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا سب سے بڑا شکوہ یہ نہیں ہے کہ اس نے استعفے نہیں دیے، ان کا شکوہ اس وقت جو سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر 10 لوگوں کے اندر بیٹھ کے ایک کمٹمنٹ دی کہ نون لیگ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا جو سلاٹ ہے وہ نون لیگ کے پاس ہوگی، لیکن آپ نے اسے بیک آؤٹ کر دیا۔ یہ یہاں تک کی بات تو بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب معاملہ اس کے بعد جس طریقے سے آگے بڑھے ہیں وہ زیادہ تشویشناک ہے، اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود بھی اپنی پارٹی کی یعنی کہ نون لیگ کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی جو اجلاس کے بعد کی اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ملاقات ہوئی ہے شاہد خاقان عباسی کی عبدالغفور حیدری صاحب کے ساتھ، جو جے یو آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے پی ڈی ایم کی جانب سے۔ اچھا، اس اجلاس کے اندر بھی جو پی ڈی ایم کی سچویشن ہے اس پر بھی غور کیا گیا، اور اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ ہم جو ہے نا گیلانی صاحب کو
وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت نہیں دیں گے، بلکہ ان کی یہ جو تقرری ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے سینٹ سیکریٹریٹ کے اندر اور سینٹ کے فلور پر بھی، اور اپنا جو ہے نا امیدوار اس کو ہم اپوزیشن لیڈر سینٹ بنوائیں گے۔ تو اس پر حیدری صاحب نے اور ان میں اتفاق بھی پایا گیا، اور جو معاملات آئے اس گفتگو کے اندر وہ کچھ اور بھی دیگر آپشنز پر بھی غور کیا گیا کہ اگر ہم اس وقت چونکہ ملک کے اندر کرونا کی سچویشن ہے تو اس سچویشن کے اندر ہم اپنا جو عوام رابطہ مہم ہے اس کو کس طریقے سے جاری رکھیں گے۔ دیکھیں ایک تو آپشن ان کے پاس میڈیا کا ہے جس کے ذریعے وہ ڈیلی بیسس پر ہر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اپنا ویو پوائنٹ شیئر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی اس سے زیادہ وائبرنٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی ایک موومنٹ بن گئی تھی اور وہ جس طریقے سے نوز ڈائیو کی ہے اس نے، اسے اس اپوزیشن کو یقین اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ شدید طور پہ دھچکا لگا ہے، اور اس دھچکے کو ان کو اب کاؤنٹر پروڈکٹیو کرنا ہے، اس کو اپنے لیے اس میں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے 2-3 تجاویز ہیں جس پر وہ غور کر رہے ہیں کہ یہ جیسے ہی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوتی ہے کرونا کے حوالے سے، تو ہم پھر اپنی دوبارہ نئے سرے سے عوام رابطہ مہم شروع کریں گے اور اس میں تیزی لے کے آئیں گے، اور 3 مراحل کے اندر اس کو انہوں نے تقسیم کیا۔ پہلے مرحلے کے اندر ہوگی گھر گھر رابطہ مہم، یعنی کہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ابھی اس آپشن کو باہر رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے اراکین گھر گھر جائیں گے، لوگوں سے عوام رابطہ مہم کریں گے، گھر گھر مہم چلائیں گے اور ان کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کریں گے اور اپنے حق میں ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے مرحلے کے اندر ملک گیر ہڑتالوں کا اور پہیہ جام کی تجویز ہے کہ ہڑتالیں کی جائے، پہلے ایک شہر کے اندر، پھر دوسرے شہر کے اندر، پھر تیسرے شہر کے اندر، اور پھر کسی دن ایک ملک گیر ہڑتال کر کے ملک کو جیم کیا جائے، اور اس کے اندر پہیہ جام بھی ڈیفینیٹلی شامل کریں گے، اور آخری مرحلے کے اندر لانگ مارچ کا انہوں نے آپشن رکھا ہے۔ یہ تجاویز جو ہیں یہ انہوں نے جے یو آئی کو دے دی ہیں، عبدالغفور حیدری صاحب کو، اور عبدالغفور حیدری صاحب اب اس کو اپنی قیادت کے اندر اور نون لیگ کے ساتھ اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس پر جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہے اس کے اندر رائے عمل اس پر ہموار کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی پولیٹیکل فرنٹ پہ ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو برج کرنے کے لیے اور بھی سیاستدان ان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جمہوری پارٹی کے جو ہیں آفتاب احمد خان شیرپا صاحب، وہ بھی اس میں متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک تو عیادت بھی کی ہے، اور ساتھ انہوں نے پوچھا یار ان کی کرنا ہے، پھنس گئے ہیں برے طریقے سے، کیونکہ جس طریقے سے یہ معاملات بگڑے ہیں اس کو اگر ہم نے اب اس وقت سمجھداری سے نہ سلجھایا تو پھر اپوزیشن تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزرتی جائے گی، اور اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشنز ہیں یہ اس چیز کی ہمیں اجازت ہی دیتی ہیں کہ ہم اب تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزریں، لہٰذا ان کی طرف سے بھی یہ کوشش شروع ہو چکی ہے، اور کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اب کچھ لچک کا اور دوبارہ ایک مفاہمانہ رویے کا کچھ جو ہے اس کا بھی کوئی معاملہ شروع ہوا ہے۔ اب انہوں نے بھی کچھ پی ڈی ایم کے شامل جماعتوں کے اراکین کے ساتھ نجی طور پر رابطے کرنا شروع کیے، اور دوبارہ کچھ ایک جسے ہم کہتے ہیں جو اپنا کانفیڈنس لیول ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جب تک پی ڈی ایم انٹیکٹ تھی، اور خاص طور پر جو انہوں نے پے در پے پارلیمنٹ کے اندر ڈیولپمنٹس کی تھیں، اس سے گورنمنٹ کو خاصا دھچکا پہنچا تھا، وہ بیک فٹ پہ گئی تھی، لیکن اب اس انتشار نے، اس کے تتر بتر ہونے سے یا اس کا خلفشار نے حکومت کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا اپنے قدم جمانے کا موقع دیا، لیکن حکومت تو خود ایسے اقدامات ہی کرتی رہتی ہے کہ اپنے جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے، اور چونکہ گورننس پر فوکس نہیں ہے، مہنگائی قابو میں نہیں ہے، تو لہٰذا گالی تو پڑے گی اور لوگوں کے اندر کوئی اچھا سینٹیمنٹ تو ڈیولپ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ والے معاملات تو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر اب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں اپنے آپ کو کس رخ پر لے کے جاتی ہیں، میک کی طرف لے کے جاتی ہیں یا بریک کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ فیصلہ اب کچھ زیادہ دن دور نہیں ہے، اگلے 5-6 دن کے اندر اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ 5 اپریل کو ان کا سی ای سی کا اجلاس ہے،
اور اس کے بعد یہ کٹا کٹی باہر آ جائے گا۔ تو اب آتے ہیں سوالوں پر۔ ظفر عباس صاحب نے سوال کیا ہے، یہ سوال آیا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ قانون آیا اسٹیٹ بینک کے لیے، رضا باقر کے لیے، سزا حفیظ شیخ کو کیوں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ قانون بنایا ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے لیے، تمام تر بینیفیشری ہیں رضا باقر، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ عبدالحفیظ شیخ کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا گیا، بلکہ ان پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے کابینہ کو اس صورتحال سے، اس بل کے مندرجات سے، اس کی ڈیٹیلز سے کابینہ کو آگاہ نہیں کیا، بلکہ ان کو مس گائیڈ کیا۔ اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا بھی ملبہ عبدالحفیظ شیخ پہ ڈالا گیا جس طرح مہنگائی کا ملبہ ڈالا گیا، لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے جو کابینہ کے اراکین نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اس میں تو یہ بات بڑی کلیئرٹی سے سامنے آتی ہے کہ عبدالحفیظ شیخ نے جب یہ بل کے اوپر کابینہ کو بریف کیا تھا تب انہوں نے اس میں سے جو بیشتر نکات تھے ان کو چھپایا تھا، اور فوکس صرف یہ کیا تھا ہم نے $50 کروڑ کی قسط لینی ہے، لہٰذا ہمیں یہ بل جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے یہ ہمیں پاس کرنا پڑے گا۔ تو جہاں پر ان کے خلاف بے شمار چارج شیٹ بنی تھی، وہاں پہ یہ بھی ایک اس کے اندر شک شامل ہوگی، جس طرح تھا نا وہ تنکے والی بات ہوتی ہے، اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا، تو وہ ایسا تنکا آیا جو کمر توڑ گیا ان کی۔ رضیہ بھٹی صاحبہ کا سوال ہے کہ وزیر خزانہ بدلنے سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کابینہ کا سربراہ تو عمران ہے۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، اصل اور الٹیمیٹ ذمہ داری آتی ہے لیڈر کے اوپر جو لیڈ کر رہا ہے۔ کابینہ کا جو لیڈر ہے وہ ہے عمران خان۔ اگر ہم دیکھیں تو 3 سال کے اندر ہم نے 3 وزراء خزانہ کو تبدیل کیا، بے شمار وزراء کو ہم نے اس کرسی سے اٹھا کر اس کرسی پر اور اس کرسی سے اٹھا کر اس کرسی پر بٹھایا، ہم نے محکمے چینج کیے، لیکن ہمیں کوئی نتیجہ نہیں مل سکا۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی وزیر کو ہٹا کے نیا وزیر لے کے آئیں، ہم نے کابینہ کی تعداد کو بھی بڑھا کر 60 تک کر دیا، لیکن ہمیں وہ نتائج نہیں مل سکے۔ ہم نے مختلف ٹیکنوکریٹس کو بھی 2.5-3 سال سے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، جیسے عشرت حسین ہیں، جیسے عبدالرزاق داؤد ہیں، اور بھی بے شمار ہیں، اب تو ان کی تعداد بھی یاد نہیں کہ ایسے پی ایم کتنے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی بھی کوئی ہمیں یوٹیلیٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں بنیادی قصور تو اس شخص کا ہے جو اس پوری ٹیم کو، اس پوری گورنمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر تبدیلی کرنی چاہیے تو ان کو خود پہلے اپنی سوچ میں یا اپنے آپ میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ یہ ٹیم بدلنے سے، کرسیاں تبدیل کرنے سے، میوزیکل چیئر کا کیبنٹ کے اندر کھیل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا یکسوئی کے ساتھ، مسئلہ حل ہوگا ان کو اگر خود ہی یہ پیچھے ہو جائیں تو شاید اس سے زیادہ اچھے طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ادروائز اس کے علاوہ مسئلہ حل ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔